یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں انگیخت کے ساتھ میں ہوں ساشا جاوید ملک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم امتیاز عالم صاحب۔ حکومت IMF کے دباؤ کا شکار ہو گئی۔ شوکت صاحب نے، جو کہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے اعتراف کر لیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں امریکی دباؤ بھی شامل ہے۔ جی سر، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں، پاکستان امریکہ کے دست نگر رہا ہے، امریکہ کے فوجی بلاکس میں رہا ہے۔ جی، لیاقت علی خان کے زمانے سے، جب لیاقت علی خان صاحب نے روس کا سوویت یونین کا دورہ کرنے کے بجائے امریکہ کا دورہ کیا تھا، جی، اور پاک امریکی معاہدہ ہوا، پھر سیٹو سینٹو وغیرہ، پھر یہ 40 سال کی جو افغان جنگ، پہلے سوویت یونین کے خلاف، پھر طالبان کے خلاف، اور یہ سب میں پاکستان امریکہ کا ایک طرح سے خطے میں ایک اتحادی تھا، ایک فوجی چوکی تھا پاکستان، اور پاکستانی فوج اپنے اسلحے پہ زیادہ تر امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، اور ہمارے افسروں کی ٹریننگ وہاں ہوتی تھی وغیرہ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں شوکت صاحب کہ امریکہ کے ہمارے تعلقات افغانستان کے پس منظر میں اتنے اچھے نہیں تھے، جو فال آؤٹ ہوا ہے افغانستان کا، جس طرح امریکی فوجیں گئی ہیں، اور وہ بہت ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہیں امریکہ کی پسپائی کی افغانستان میں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ IMF کی شرائط ہمارے ساتھ بہت سخت تھیں، اور اس میں امریکی دباؤ بھی شامل تھا۔ یہ بڑی ریویلیشن کی ہے، بڑا اعتراف کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ 2009 میں IMF کا انہوں نے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے 40% اپ فرنٹ دے دیے تھے پاکستان کو پورے پروگرام کے۔ اچھا، اور کوئی شرائط پہلے سے پری کنڈیشنز، یعنی پیشگی شرائط نہیں لگائی تھی، اور اب کے جو ہوا ہے کہ انہوں نے پیشگی شرائط لگائی ہیں۔ لہذا یہ جو منی بجٹ آیا ہے، 360 ارب روپے کے ٹیکس لگے ہیں، یہ جو 200 ارب کا ہمارا ترقیاتی بجٹ کٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اور بہت سارے منصوبوں پہ کٹ لگا ہے۔ تو یہ کافی ہیوی ڈوز تھی۔ اب ہم اسٹیٹ بینک کو جو دینے جا رہے ہیں، اس سے بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے بنے گا، مالی پالیسی اور فسکل پالیسی، مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے درمیان ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی۔ منسٹری آف فائنانس بنا رہی ہوگی فسکل پالیسی، اور اسٹیٹ بینک بنا رہا ہوگا مانیٹری پالیسی، تو اس سے گڑبڑ ہو جائے گی، اور یہ کہ حکومت بارو نہیں کر سکے گی۔ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہم 10-15 دن میں یہ بجٹ بھی منظور کروا لیں گے، اور یہ ہم اٹانومی کا جو بل ہے آرمی اس کا اسٹیٹ بینک کا، وہ بھی ہم منظور کروا لیں گے۔ سر، یہ امریکی کیوں ہمارا اتنا بازو ملو رہے ہیں؟ یہ صرف معاملہ عمران خان کو فون کال کرنے کا نہیں ہے۔ امریکیوں نے 20 سال کی پاکستان کے ساتھ اپنی جو سیکیورٹی پارٹنرشپ کی، اس میں ان کا تجربہ بڑا تلخ رہا ہے۔ ان کے بقول ان کا خیال تھا کہ جنرل مشرف ہم سے ڈبل گیم کرتے رہے۔ ایک طرف وہ طالبان کو پکڑ کے بھی دیتے رہے ہمیں، اور القاعدہ کو مارتے رہے، اور دوسری طرف طالبان کی مدد بھی کرتے رہے۔ اب طالبان نے کیا کیا ہے آپ دیکھیے، 20 سال تک ہم نے یہ کھیل کھیلا، طالبان کے آنے پہ ہم بہت خوش ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، جب یہ اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی، اس سے پہلے انہوں نے باڑ اتار کر لپیٹ کر اٹھا کے پھینک دی بہت ساری جگہوں پہ۔ تو پاکستان نے اس پہ ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا یہ کوئی نچلی سطح پہ ہوا، لیکن ابھی پھر 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹرک سے پولز ہی گرا دیے، یعنی 20-25 پول گراتے، تو میں نے اس ویڈیو میں دیکھے، ہم بھی دکھائیں گے۔ اور اس پر ان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں یہ باڑ قبول نہیں ہے، اس سے لوگوں کی آنے جانے میں بڑی تکالیف ہو رہی ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیورل لائن کو نہیں مانتے ہیں۔ اب ڈیورل لائن کو تو پچھلی حکومت بھی نہیں مانتی تھی، اور انہوں نے بھی کچھ بعض جگہ حملے بھی کیے، لیکن ہم پوری 90% تک ہم یہ جتنا یہ 2600 کلومیٹر ہے، جتنا بھی ہے بارڈر افغانستان کے ساتھ، اسے ہم فینس کر سکے تھے۔ ایک طرف طالبان ہمارے سے یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں، اور وہ اس سے اور پاکستان کے اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ کوئی قومی ریاست ایسی نہیں ہے جس کے بارڈر جو ہے ڈیفائنڈ نہ ہوں، یعنی واضح بارڈرز ہوں، سیکیور بارڈرز ہوں۔ یہ لذا بات ہے کہ عالمی تجارت کے باعث جیسے یورپین یونین میں بارڈر لوگوں نے فری کر دی ہے، لیکن بارڈرز موجود ہیں، کیونکہ اسٹیٹ کی 3 شرطیں ہیں قومی ریاست کی۔
ایک یہ ہے کہ علاقہ، دوسرا آبادی، تیسرا سوورن، ایسا ہی ہے، اس کا ایک سوورن ہو، پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور ہو. تو لہذا ہمارے یہاں تو سوورن فوج ہے، تو وہ کیسے قبول کریں گے اس بات کو؟ لیکن ہم جو بار بار امریکہ کے ساتھ بڑی وہ کر رہے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہیں. ابھی آپ کے شوکت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس میں امریکی کا ہاتھ بھی شامل ہے، اور اس میں افغانستان کا جو فال آؤٹ ہے اس کا بھی وجہ بنی ہے. تو اتنی سخت شرائط ہم نے قبول کی ہیں. اگر نہ قبول کرتے تو بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ متبادل موجود تھا. اور یہ جو ٹیکس لگائے ہیں انہوں نے سارے انڈائریکٹ ہیں، اور سیلز ٹیکس جو ہے نا 17% کر دیا ہے اکراس دا بورڈ. بھائی یہ اکانومی 17%، یہ بڑی ڈیولپڈ اکانومی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ نہیں لے سکتی. 75% ٹیکس ہمارے انڈائریکٹ ہیں. اب یہ اس کا بوجھ بھی مجھے بتا دے کوئی سیاسی معیشت دان کہ اس کا بوجھ عوام پہ شفٹ نہیں ہوگا. وہ ریفنڈ بھی کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی دیکھیں یہ تو ہم نے لگایا ہے لیکن آپ کو ریفنڈ ہو جائے گا. تو کیا عوام کو وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ابھی دیکھیں انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا، منی بجٹ لائے ہیں. 10.5% سے 12.3% پہ ہول سیل انڈیکس میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور وہ جو 19.5% پہ تھا جو ضروری اشیاء ہے جو ہم عام آدمی استعمال کرتا ہے وہ 25% تک بڑھ گئی. اور یہ 30% تک جا سکتی ہے. بہت بڑھ گئی ہے. تو لہذا دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کے نتیجے میں کیا یہ ہوگا کہ اگلے سال جب اگلا بجٹ پیش ہوگا کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو فسکل سپیس مل جائے گی، یعنی مالی جگہ مل جائے گی، اتنی ان کا ہاتھ کھلا ہو سکے گا کہ وہ جو کارڈوں کی سیاست کر رہے ہیں، کرتے پھر رہے ہیں، وہ صحت کارڈ وغیرہ، وہ ابھی صحت کارڈ کی بات دیکھ لیں. ایسا ہی ہے، یہ کارڈوں کی سیاست کیا ہو رہی ہے. بالکل بھائی 456 ارب روپے بجٹ ہے پنجاب کا ایسا ہی ہے صحت کا. اب یہ 400 ارب روپے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں کس پہ؟ پنجاب میں احساس کارڈ پروگرام، صحت کارڈ پہ. اب صحت کارڈ پہلی بات تو یہ آپ ہر ایک کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جن 37 لاکھ خاندانوں کو راشن دینا چاہ رہے ہیں اس پہ راشن کارڈ دے رہے ہیں جس میں آپ 30% رعایت کریں گے، کم از کم ایوریج 1000 روپیہ یہ فی خاندان کو ایک مہینے میں یہ کنسیشن دینا چاہتے ہیں. تو انہیں 37 لاکھ خاندانوں کو آپ صحت کارڈ دے دیتے. یہ سبھی کو کیوں دے رہے ہیں؟ پوری آبادی کو یہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا CNSA کے طور پر ان کا صحت کارڈ استعمال ہوگا. کیوں بھائی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے بند کر دیں گے، جو کہ سب سے بڑی پبلک سیکٹر. یہ جو ریفائر ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ پبلک سیکٹر میں ہے ہیلتھ سیکٹر، اور اسے اسٹیٹ فائنانس کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو صحت اویلیبل ہے فری، جو ویلفیئر اسٹیٹس ہے. تو آپ ہمارے یہاں پہلے بھی پبلک ہاسپٹلز میں فری ہیلتھ سروس اویلیبل تھی. ہمارے لوگوں کو تو پرائمری ہیلتھ کیئر چاہیے، وہ بھی نہیں اویلیبل ہے. ہمارے لوگوں کو تو جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جو زیادہ تر آبادی کو چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے 10 لاکھ روپے نہیں چاہیے، 10 لاکھ کے کارڈ کی انشورنس نہیں چاہیے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کارڈ کے ذریعے انشورنس کمپنی مال بنائے گی، اور کارڈ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ پریکٹیشنرز جن کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. ہم دیکھیں گے اب مشروم گروتھ ہوگی، ہزاروں بن جائیں گے. بھئی یہی 400 ارب روپے آپ اپنی پبلک سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کرتے. اور یہ کہ اگر وہاں ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے تو اس میں گورننس کا کرائسس ہے، اس کے لیے بے شمار رپورٹس موجود ہیں، وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دنیا میں چلتے ہیں پبلک سیکٹر ہاسپٹل، ہندوستان میں بہت اچھے چل رہے ہیں. تو ابھی اس کے مقابلے میں سندھ کی حکومت نے کہا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے تو 18 لاکھ لوگوں کو مفت ادویات اور صحت کی سہولیات فراہم کی ہیں اس سال، جس میں 2 لاکھ وہ لوگ بھی ہیں جو پنجاب سے گئے یا KP سے گئے یا دوسرے صوبوں سے گئے یا بلوچستان سے گئے وہاں مفت علاج کرانے کے لیے. تو آپ پبلک ہیلتھ سیکٹر کو کیوں نہیں آپ امپروو کرتے؟ وہ تو اکھڑ جائے گا اس طرح. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کا یہ جو تو احتساب کرو والا جو معاملہ تھا وہ تو الٹ گیا، اس طرح وہ تو ان کے منہ میں پڑ گیا. اب ان کے پاس عوام کو پاس جانے کے لیے سوائے کیا ہے کہ کارڈ دکھائیں، یہ دیکھیں جی یہ صحت کارڈ ہے، یہ دیکھیں جی یہ روزگار کارڈ ہے، دیکھیں جی یہ راشن کارڈ ہے، دیکھیں جی یہ. بھائی آپ بے نظیر انکم سپورٹ اچھا بھلا پروگرام تھا، اس سے زیادہ آپ افیکٹو بنا دیتے، اس میں زیادہ چیزیں ڈال دیتے. یہ جو 37 لاکھ خاندان ہیں انہیں آپ پورا بھرپور کور
دے سکتے تھے، تعلیم کا بھی، صحت کا بھی. یہ اب سارے ملک کو سبسڈی نہیں دی جاتی. اس ملک میں عجیب بات ہے. لیکن نا کھاد پہ بڑے ذمہ داروں کے لیے بھی سبسڈی ہے، ایک غریب کسان کے لیے بھی سبسڈی ہے. اچھا گندم کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ امیر آدمی کے لیے بھی ہے، وہ غریب آدمی کے لیے بھی ہے. وہ ان کا زیادہ حصہ وہ اشراف کے ملک کی اشرافیہ ان کے استعمال میں لے آتے ہیں. یہ جو عمرہ کو جو کلبز ہیں اور سارے یہ جو انہیں اور فیسلٹیز ہیں، کچھ 4.5 کھرب روپے یعنی کچھ 4600 ارب روپے کی ایگزیمپشنز ہیں امیر طبقات کے لیے. اور باقی جو ہے انہیں جو سہولیات ہیں بینکوں سے اور دوسری اور سرکاری لائسنس کی شکل میں یا اور کانٹریکٹس کی شکل میں، وہ میں اسے شامل نہیں کر رہا. ان کو تو ایک قسم کا پروگرام یہ رکھنا چاہیے. سارا جو ہے یہ عوام دشمن ٹیکسیشن، یہ ساری طبقوں کے مفادات میں. چھوٹی سے چھوٹی آئٹم بھائی آپ انکم ٹیکس بڑھاتے ہیں عمرہ کے طبقے میں، آپ زراعت پہ انکم ٹیکس لگائیں. 1000 ارب روپیہ ذمہ داروں کو چھوٹ ملتی ہے، وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو شہروں میں پراپرٹی کا جو اسٹیٹ بزنس ہے اور جو گھر کرائے پہ دیے جا سکتے ہیں، اس سے بھی تقریباً 1000 ارب روپے مل سکتے ہیں انکم ٹیکس کی شکل میں. وہ نہیں لیتے. ایسا ہی ہے. اچھا تو لہٰذا کیا ہوا ہے کہ یہ جو کہنا ہے نا ان کا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ امریکہ نے دباؤ ڈالا ہے. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ کے دباؤ بڑھے گا. اور ابھی افغانستان کا فال آؤٹ ہم پہ آنا ہے. یہ صرف باڑھ نہیں کاٹی انہوں نے، اس پہ کوئی جواب نہیں آیا اب تک. جو باڑھ کے کھمبے تک اکھاڑ کے لے گئے ہیں طالبان، اور ان کی منسٹری کا بیان بھی آ گیا ہے، تو اس کا بھی تک جواب نہیں دیا ہے. انہوں نے. اچھا اب وہ کیا بات کریں گے؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ جنہیں یہ اپنی اسد قرار دیتے تھے اب وہ بھی ان سے پنگا لے رہے ہیں، اور وہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی استعمال کریں گے. آپ دیکھیں کہ پچھلے جب سے آئے ہیں طالبان تب سے تحریک طالبان پاکستان کے حملے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے بات چیت بھی شروع کی، لیکن وہ پھر انہوں نے جو بات کی تھی سیز فائر کی تھی، وہ پھر انہوں نے فائر کھول دیا. ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو اوپر سے آ گئی نیشنل سیکورٹی کی پالیسی. تو بھی پھر تو آپ کو بڑا کوئی بدلنا پڑے گا، آپ کو پورا سیکورٹی پیراڈائم بدلنا پڑے گا. آپ کو ہندوستان کے حوالے سے پالیسی کو دوبارہ وزٹ کرنا پڑے گا. بھئی چین کے اور ہندوستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے بارڈر پہ، بڑی خوفناک ہوئی. ابھی تک وہاں بہت زیادہ ری انفورسمنٹ ہے لداخ کے علاقے میں. لیکن ان کی تجارت اس سال 113 ارب ڈالر ہو گئی. تجارت پہ سر نہیں انہوں نے دیا. ہمارا کوئی تعلق، ہم نے نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ آنا جانا ہے، نہ ویزا ہے، بالکل ہی بند کر دیا. وہ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس پہ آپ اپنا موقف رکھیں. لیکن یہ ہم نے کیوں تجارت بند کر رکھی ہے، کیوں کاروبار بند رکھا ہے؟ صرف ہندوستان، یقیناً اس میں مودی حکومت نے بھی سخت پوزیشن لی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت کے ساتھ بھی سوچنا چاہیے کہ کس طرح اپنے اختلافات کے باوجود کہ ہم کس طرح تعلقات کو، ایک کم از کم سفارتی تعلقات تو ہوں اور کم از کم تجارتی اور کاروباری تعلقات تو ہوں. کشمیر پہ ہم اپنا موقف رکھیں. اسی طرح ہمیں سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے افغانستان کے بارے میں رائے بدلنی پڑے گی. اور ہمیں یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو یہ کولڈ وار شروع ہو گئی ہے اور چین اور امریکہ میں ہم توازن رکھیں. میں کس بات میں توازن رکھیں گے؟ امریکہ تو آپ کا بازو مروڑ رہا ہے، اور آپ نے اس کے، اور آپ امریکہ سے ایک بہتری کی امید میں، تھوڑے سے کنسیشن کی امید میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سی پیک کو ٹھنڈا کر دیا ہے. سی پیک آلموسٹ رکا پڑا ہے، بالکل ختم. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہے اسے آپ دور کر رہے ہیں، جو آپ سے دور ہو رہا ہے اس سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے براڈ بیس. کیا براڈ بیس؟ آپ کے تعلقات فقط افغانستان کے حوالے سے تھے پچھلے 20 سال میں جب امریکی فوجیں آئیں، اور وہ بھی سیکیورٹی کے تعلقات تھے. اس سے پہلے جب سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے آپ کے تعلقات بنے تھے افغانستان ہی کے معاملے پہ، جب سوویت فوجیں آئی تھیں تو تب بھی آپ کے تعلقات سیکیورٹی کے تھے. اور پھر آپ کو ساتھ امریکی کچھ پیسہ بھی دیتے تھے، کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے خسارہ کہ وہ پورا نہیں ہوتا. اور یہ جو اسٹیٹ ہے، اب آپ کی اکانومی جو ہے وہ بڑی دست نگر ہے، وہ بڑی فریجائل ہے، کمزور ہے. اس پر اتنے اخراجات ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے آپ نہیں چلا سکتے. تو میں لگتا ہے ہمیں یہ کہ امریکہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کرے گا، اور یہ خواہش ہے کہ براڈ بیس تعلقات یہ اہم قوم کی جنت میں رہنے والی بات ہے. بہرکیف یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی IMF کے حوالے سے، ہم واقعی اس کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں، اور اس سے ہماری گروتھ تو آگے نہیں ہوگی. بالکل نہیں. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا واقعی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو جائے گا؟
کچھ میئر جو امپورٹ کی سٹیج پہ لگائے جا رہے ہیں، بندشیں لگائی ہیں، اس سے شاید فائدہ ہو، لیکن کیا واقعی روپیہ جو ہے وہ مزید نہیں گرے گا؟ روپیہ تو پھر بھی گر رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا کرنٹ اکاؤنٹ پہ اور بجٹ خسارے پہ کیا اثرات پڑے ہوں گے۔ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ عمران خان کی جو کارڈ کی سیاست ہے، احساس کارڈ کی اس کے لیے کہیں سے دمڑی یا مال کہیں سے خزانے سے بچے گا تو دے سکیں گے، لیکن تب تک انہیں پنجاب اور کے پی میں بلدیاتی انتخابات میں ان کا صفایا ہو چکا ہوگا اور عمران خان اپنی سیاسی زوال کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ اس میں اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ان کی رسی دراز کرے تاکہ وہ ان سے جو رومانس تھا کچھ لوگوں کا وہ پوری طرح سے دور ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا امتیاز عالم صاحب کا تجزیہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریے گا۔ بہت شکریہ۔